خدا باپ اور بیٹا روح القدس کے نام سے آمین۔ مسیح خداوند میں میرے عزیزو، خدا کا کلام اس بات کو بیان کرتا ہے کہ خدا ساری دنیا کا خالق اور مالک ہے، اور اسی نے اس آسمان کو پھیلایا ہے اور اسی نے زمین کو بھی بنایا ہے۔ ہم خدا کے کلام میں پڑھتے ہیں کہ جب آدم کے بعد گناہ اس دنیا میں پھیل گیا، انسانوں کی شرارت بڑھ گئی، بہت زیادہ شرارت کا شور ہوا اور یہ شور خدا تک پہنچا، تو خدا نے فیصلہ کیا کہ ساری زمین کو دوبارہ سے پاک کرے اور سارے انسانوں کو، گناہ گاروں کو اس دنیا میں سے مٹا دے۔ تو خدا نے نوح نبی اور اس کے خاندان کو بچا لیا، جبکہ باقی ساری انسانیت کو اس زمین سے، دھرتی سے مٹا ڈالا اور ختم کر دیا۔ پھر بزرگ نوح اور اس کے بیٹے اس دنیا میں رہے، اور سام، حام اور یافت کی اولاد اس ساری زمین پر پھیل گئی، اور خدا نے انہیں برکت دی، انہیں بڑھایا، اور خدا کہتا ہے کہ ساری زمین میری ہے اور میں خداوند تمام بشر کا خدا ہوں۔ یعنی انسان نہ صرف ایک قوم کا خدا ہے، بلکہ دنیا میں جتنے بھی انسان ہمیں نظر آتے ہیں، خدا سب کا خدا ہے اور خدا سب کا فکر کرتا ہے، خدا سب کا پالنے والا ہے، خدا سب کا رب ہے، اور خدا سب کی فکر کر کے انہیں نجات دینا چاہتا ہے، سب کے لیے نجات تیار کرتا ہے۔ تو ہم خدا کے کلام میں پڑھتے ہیں اور یہ دنیا میں بھی ہم دیکھتے ہیں، تجربہ ہے ہمارا کہ خدا نے ایسی نعمتیں تخلیق کی ہیں جو انسان کو بلا رنگ و مذہب ہر کسی کو ملتی ہیں، بلا امتیاز ہر ایک کو وہ نعمت دی جاتی ہے۔ جیسے جب سورج نکلتا ہے تو کوئی نہیں کہہ سکتا کہ سورج صرف ایک قوم کے لیے یا کسی ایک مذہب کے ماننے والوں کے لیے ہے، بلکہ سب جب سورج نکلتا اور چمکتا ہے تو سبھی کو اس سے فائدہ پہنچتا ہے۔ جب ہوا چلتی ہے، آندھی چلتی ہے تو بھی سبھی تک یہ پہنچتی ہے۔ جب بارش ہوتی ہے تو پھر ہر ایک انسان پر جو زمین پر رہتا ہے، وہاں پر جس علاقے میں بارش ہو، سبوں پر بارش ہوتی ہے، اور سبھی ساری زمین اور اس سارے علاقے کے لوگ اس زمین سیراب ہوتی ہے۔ مسیح خداوند میں میرے عزیزو، چونکہ خدا سب کا خدا ہے، اس لیے خدا سبوں کو گناہ سے بھی چھڑانا اور بچانا چاہتا ہے۔ خدا ہماری فکر کرتا ہے، خدا ہمیں سکھانا اور سمجھانا چاہتا ہے تاکہ ہم خدا کے اچھے اور نیک بندے بن کر اپنی زندگی گزار سکیں اور خدا کے اچھے لوگوں میں شامل ہو سکیں۔ مسیح خداوند میں میرے عزیزو، خدا کا کلام میں یہ فرماتا ہے کہ خدا ایسا نہیں کہ کسی غیر قوم کے لیے خدا نہیں ہے۔ قوم کا اور غیر قوم کا تصور ہمیں بنی اسرائیل کی زندگی میں سے ملتا ہے کہ خدا نے بزرگ ابراہیم کو ساری قوموں میں سے چن لیا اور اس نے خدا کی بات مانی، تو باپ ابراہیم، پھر اس کا بیٹا اسحاق، اور پھر اس کا بیٹا یعقوب، پھر یعقوب کے 12 بیٹے، یہ خدا کی قوم کہلائے، اور موسیٰ نبی کے ذریعے خدا نے انہیں برکت دی اور انہیں آزادی دی، اور خدا نے کہا کہ میں نے تمہیں دنیا کی ساری قوموں میں سے چن لیا ہے تاکہ خاص کر تم میرے خاص لوگ ہوگے، اور میں تمہیں برکت دوں گا اگر تم میرے احکامات کو مانو گے، اگر تم میری باتوں کو مانو گے، اگر تم میرے پاک کلام پر عمل کرو گے تو میں تمہیں دنیا میں بڑھاؤں گا اور تمہیں برکت دوں گا۔ لیکن بنی اسرائیل قوم بھی خدا کے پاک احکامات پر، شریعت پر عمل نہ کر سکے، اس لیے خدا نے پھر یہ فیصلہ کیا کہ نجات کا کام سارے انسانوں کے لیے ہے، صرف کسی ایک قوم کے لیے یا کسی ایک قبیلے کے لیے نہیں، بلکہ جتنے بھی انسان اس دنیا میں رہتے ہیں خدا سبوں کا ہے اور خدا سبوں کو بچانا چاہتا ہے۔ ہم مقدس متی کی انجیل اس کے 15ویں باب اور اس کی 21ویں آیت اور اس سے آگے پڑھتے ہیں کہ ایک کنانی عورت
جس کی بیٹی انتہائی بیمار ہے، روحانی بیماری میں مبتلا ہے، بدرو سے ستائی جاتی ہے، خداوند یسوع مسیح کے پاس آتی ہے کیونکہ وہ یسوع مسیح کو پہچان چکی ہے کہ یہ حضرت داؤد کا بیٹا ہے اور یہ خدا کا بیٹا ہے، خدا ہے۔ اس لیے وہ یسوع مسیح کے پاس آ کر درخواست کرتی ہے اور چلاتی ہے، روتی ہے اور اپنی بیٹی کے لیے خداوند یسوع مسیح سے شفا مانگتی ہے۔ اور اس نے آ کر کہا، اے خداوند، داؤد کے بیٹے مجھ پر رحم کر۔ یعنی بیمار بیٹی ہے، شفا بیٹی کو چاہیے، لیکن ماں کہتی ہے کہ اے خداوند تو مجھ پر رحم کر۔ اس کا مطلب ہے کہ جب بچوں کو تکلیف ہو تو ماں باپ کو بھی تکلیف ہے، اور ماں باپ بچوں کے لیے رحم مانگتے ہیں تو ایسے ہی ہے جیسے انہیں رحم چاہیے۔ تو اس نے یسوع مسیح سے التجا کی ہے کہ اے خداوند مجھ پر رحم کر، اے داؤد کے بیٹے مجھ پر رحم کر۔ تو خداوند یسوع مسیح اس کی درخواست پر غور نہیں کرتے اور نہ ہی اسے کچھ جواب دیتے ہیں، لیکن وہ بار بار یہ درخواست کرتی رہتی ہے۔ تو پھر شاگردوں نے اس کے لیے پھر منت کی ہے، یعنی پہلے بیٹی کے لیے ماں منت کرتی ہے، ابھی اس عورت کے لیے، غیر قوم عورت کے لیے شاگرد بھی یسوع مسیح کے سامنے درخواست کرتے ہیں کہ اے خداوند، یہ عورت ہمارے پیچھے چلاتی ہے، اس کی بات سن، اسے فارغ کر تاکہ یہ اپنے گھر جائے اور ہم آگے جا سکیں، ہم آگے بڑھ سکیں۔ تو خداوند یسوع مسیح نے شاگردوں کو جواب دیا کہ میں اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے لیے بھیجا گیا ہوں، میں کسی اور قوم کے لیے نہیں بھیجا گیا۔ اصل میں خداوند یسوع مسیح یہ چاہتے تھے کہ اس عورت کا ایمان اور زیادہ مضبوط ہو جائے اور وہ خدا کے پاک کلام کو قبول کرنے کے لیے زیادہ اپنے آپ کو تیار کر سکے۔ تو خداوند یسوع مسیح کی یہ بات اس عورت کو مجبور نہ کر سکی یا دور نہ لے کے جا سکی، نہ اس کا ایمان ڈاواڈول ہوا، بلکہ جب یسوع مسیح نے کہا کہ بچوں کی روٹی لے کر پلوں کو ڈالنا مناسب نہیں، تو اس عورت نے اس بات کا برا نہیں منایا، بلکہ اس کا ایمان اور زیادہ مضبوط ہو گیا اور اس نے اس کا اقرار کیا کہ ہاں اے خداوند، پلے بھی ان ٹکڑوں سے کھاتے ہیں جو مالکوں کی میز پر سے گزرتے ہیں۔ اس نے مان لیا کہ اے خداوند، میں بھی، تو میرا مالک اور میں بھی تیری اے خداوند شاگردہ ہوں، میں بھی وہی انسان ہوں جسے تو نے، تیرے باپ نے اس دنیا میں بھیجا ہے۔ تو خداوند یسوع مسیح نے اسے فرمایا کہ اے عورت، تیرا ایمان بہت بڑا ہے، جا تیرے ایمان کے موافق تیرے لیے ہو۔ اور اسی دم، اسی گھڑی، اسی وقت اس کی بیٹی نے شفا پائی۔ مسیح خداوند میں میرے عزیزو، ایمان ہمیں بچاتا ہے۔ حبقوق نبی فرماتے ہیں کہ ایمان سے صادق جیتا رہے گا، یعنی جو انسان سچا ہے، خدا پر ایمان رکھتا ہے، خدا پر توکل کرتا ہے، خدا پر بھروسہ رکھتا ہے، وہ اپنے ایمان کی وجہ سے بچ جاتا ہے اور جیتا رہتا ہے۔ ہم باپ ابراہیم کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ وہ غیر قوم میں سے تھے، بت پرستوں میں سے تھے، لیکن جب خدا نے انہیں بلایا، آواز دی، خدا نے حکم دیا کہ اپنا وطن چھوڑ دے، اپنے رشتہ دار چھوڑ دے، اپنا علاقہ چھوڑ دے، اپنی قوم چھوڑ دے اور غیر علاقے میں جہاں میں کہتا ہوں وہاں چلا جا، تو خدا کے اس بندے نے، باپ ابراہیم نے خدا کی آواز کو سنا، اسے قبول کیا اور عمل کر کے، ایمان لا کے راست بازی کی دنیا میں شامل ہوا اور اس کے ایمان لانے کو راست بازی شمار کیا گیا۔ پھر ہم خدا کے پاک کلام میں اور بہت سی مثالیں پڑھتے ہیں جہاں پر لوگ ایمان لا کر بچ گئے اور خدا کو قبول کر کے انہوں نے شفا اور تندرستی حاصل کی۔ نعمان کوڑی جو کہ غیر قوم میں سے تھا، جب اسے بتایا گیا کہ الیشا نبی اسرائیل میں ایک نبی ہے جو کہ دعا کرے گا تو کوڑ سے مریض کو شفا مل جائے گی، تو وہ بھی بہت سے ہدیے نذرانے لے کر الیشا نبی کے پاس گیا۔ تو الیشا نبی نے اسے حکم دیا کہ جا دریائے اردن میں
7 بار غوطہ مار تو تو شفا یاب ہو جائے گا۔ اس نے یہ کام نہ کرنا چاہا تو اس کے نوکروں نے اس کی رہنمائی کی، اسے عقل کی بات سمجھائی کہ اگر نبی مشکل کام کہتا تو وہ بھی ہم کرتے، لیکن ابھی یہ کتنا آسان ہے کہ تو دریائے اردن میں 7 غوطے مارے اور شفا یاب ہو جائے۔ اس نے ایمان اور عقیدے کے ساتھ یہ کام کیا اور مسیح خداوند میں میرے عزیزو وہ تندرست ہو گیا اور اس کا گوشت ایسے بحال ہو گیا جیسے چھوٹے بچے کا یا لڑکے کا جسم ہوتا ہے، ایسے ہی نرم و نازک اس کا جسم ہو گیا۔ تو یہ ایمان کی بات ہے، جو ایمان رکھ کر خدا کے پاس آتا ہے وہ خدا سے تندرستی اور صحت پا لیتا ہے، اور جو لوگ بے ایمان ہوتے ہیں، خواہ وہ کسی بھی قوم میں سے ہوں، خواہ وہ نسلی طور پر کوئی بھی ہوں، وہ خدا سے برکت حاصل کرنے سے قاصر رہتے ہیں۔ ایمان ہمیں بچاتا ہے، ایمان ہمیں خدا کے فرزند بناتا ہے، ایمان ہمیں خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بناتا ہے، ایمان ہمیں ایک دوسرے کے قریب لاتا ہے، ایمان ہمیں خدا کی جماعت میں اور خدا کے لوگوں میں شامل ہونے کا موقع دیتا ہے۔ آئیے ہم مسیحی ایمان کو اور زیادہ مضبوطی کے ساتھ پکڑے رکھیں، آئیے ہم مسیحی ایمان میں قائم رہیں اور اس ایمان کی دنیا میں گواہی دیتے جائیں کہ دنیا میں ایک ہی نام ہے جو ہمیں بچا سکتا ہے اور وہ خداوند یسوع مسیح کا نام ہے۔ آئیے اس مسیحی ایمان میں قائم رہتے ہوئے ہم اپنی زندگی سے یسوع نام کی گواہی دیتے جائیں، مسیح خداوند کے وسیلہ سے، آمین۔